صدر محفل عزت مآب استاذ العلماء جناب مفتی محمد شریف صاحب اور ان کے جتنے رفقاء علماء اکرام اسٹیج کی زینت ہے، وہ مبارکباد کے حقدار ہیں کہ انہوں نے اپنے مدرسے کا نام اس شخصیت کی نسبت سے جوڑا کہ جس ہستی کو اللہ نے یہ شان بخشا ہے، قارون اور دنیا دے بڑے بڑے دولت مندان دی دولت دا کسے بندے نو پتہ نہیں ہو کون ہے کتھے آ، مگر صدیق دی ایک سوئی دی تہم آج تو لے کے قیامت تک ہے۔ سبحان اللہ، سوئی تک دیواراں چو کڈ کے مصطفیٰ تے نشاور کی تھی۔ میں جدو مڑیا نا موڑ تے میں صدیقیہ لفظ پڑھیا تے میں کہا یار اے پڑھ کے اے جملہ میں کہنا پہندا ہے کہ جڑے صدیق نو جھوٹا کہندے نے او بورتے تے سچا پڑھ لیندے نے نا۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، زبردست۔ میں بورڈ پڑھیا تے میرا دماغ کم کیتا بھی مفتی صاحب نو تے بورڈ ہی جنت لے جانا، اللہ نے کہنا جڑے نہیں سی ماندے وہ اکھاں نہ ویکھ کے منہ نال پڑھ دیتے گئے سی۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، زبردست۔ ایک اور میں جملہ دین لگا ہے، جتھے اکھ ہوندی ہے نا اوتھے دماغ ہوندا ہے۔ انہاں بورڈ ایسا لکھیا ہے، منکر تو منکر بندہ بھی جدو صدیق دا بورڈ پڑھے گا نا دا دماغ بھی اوتھے ہوئے گا۔ ویری گڈ، ماشاءاللہ۔ ایتھے خطیباں نو کہنا پیندا توجہ میرے وال، او بورڈ نو کہندا توجہ میرے وال۔ ہائے ہائے، کیا بات، وہ ایڈا پھر بے بس ہوندا ہے، بورڈ نو ہاتھ بھی نہیں لا سکدا، وہ تے کوچی بھی نہیں پھیر سکدا، واہ بھائی، انہوں پتہ پرچہ نہ ہو جائے، کوئی ویکھدا نہ ہوئے۔ اللہ نے کہا جتھے کوئی نہیں سی ویکھدا میں اتھے گواہی دے دیتی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صدیق نے اللہ دے گستاخ نو چانڈ ماری سی اور گواہی پھر رب نے دیتی سی۔ سبحان اللہ، اور ایک بات یاد رکھنا، میں جدو مدرسے دے بورڈ تے نظر پائی نا، میں آکھے یار اتھے ایک گل بندی ہے کرنی، اے بچے بڑے ماشاءاللہ خوبصورت میرے چن مکھن ملائی ایکو لباس چ بیٹھے نے اور بڑی محبت نہ پتر منہ چ ہے نا نو نہیں پائی دا، پتر جراثیم ہوندے نے دے چ۔ کتنا مجمع ہے، حدیث پاک حضور نے فرمایا کہ جدو میں خطبہ دے رہا ہوں تے تہاڈی نظر میرے تے ہوئے تے نہ صف دا تنکا توڑنا تے نہ کلین دا تاگا کھچنا ہے۔ ماشاءاللہ جنت قربالا میرا چان آیا ہے، ایرکی لگدا رہی کر گیا ہے، ہاں کر گیا کوئی گل نہیں، پھر ساڑھے بغیر بندے انہیں کٹھے کر کے بکھائی، میرا یار ہے۔ میں نے فون ادوں آیا کہ جدو انہوں نے ٹائم لے لیا تے میں کوئی گل نہیں، میں ذرا اور جگہ تے ٹائم دیتا ہے، بالکل فیض ہے تے اتھے بیٹھے نے نا، اتنا مجمع ہے۔ اچھا بھی میرے جتنے یہ بزرگ پیچھے تک بیٹھے علماء کرام، عبدالحمید بٹو صاحب کا ایک آپ کو جملہ یاد ہے، توجہ میرے وال کہتے ہوتے تھے، میں آج دیتے بھی ایک تا نکتہ سمجھاؤنا ہے کہ خطیب کیوں کہندہ توجہ میرے وال۔ یہ پہلے میں گل کر لوں کہ تسی صاف دا تنکا توڑو یہ دیچ حضور دا کی نقصان ہے، کلین دا تاگا کھچو یہ دیچ حضور دا کی نقصان۔ تو نبی پاک نو اللہ نے کیلا علم نہیں دیتا، نال حکمت بھی عطا فرمائی۔ حضور دور اندیش نے کہ آپ نو پتا سی کہ میری امت دا ٹائم ضائع نہ ہوئے، فرمایا کہ جدو بندہ تیلا توڑ دا ہے جتھے آنکھ ہوئے اتھے دماغ ہوندا ہے، بالکل جی، جتھے آنکھ ہوئے گی نا ادھر ہی دماغ ہوئے گا۔ حضور نے اے نہیں کیا کہ میرے چہرے نو ویکھو، فرمایا کہ میرے ہونٹاں چو نکلن والی آواز میرے چہرے وال تہاڈی نظر ہوئے تے کناں چ میری آواز پوے تے جدو اکھ میرے چ ہوئے گی تے دماغ بھی میرے وال ہوئے گا۔
مثال ایتھے گڈی تسی کوئی سٹارٹ کر لو تجربہ کر لو ناصر مدنی دی بات تے کسی نو شک کے تجربہ کر لے گڈی سٹارٹ کرے 1 to 5 یہ دی اتے بہ جے ہیلمٹ بھی نہ پاوے تے کچھ بھی نہ پایا ہوئے بس بہ جاوے تے سٹیرنگ اچ ہوئے تے بریک بھی پیر دے تھلے ہوئے بس چلاؤندہ 100 دی سپیڈ تے ہوئے تے سجے ہی ویکھی جائے تے پھر 5 منٹ بعد نہیں 1 سیکنڈ بعد ہی رزلٹ ویکھ لویں بھی تنکا کیوں نہیں توڑنا جدھر تیری آنکھ ہوئے گی ادھر دماغ ہو ہن آنکھ نے ویکھیا نہیں دماغ نے کیا نہیں بریک وجی نہیں تے جا گنے والی ٹرالی چ تو وجنا بولو تے اگلے دن مولوی کٹھے ہو جانے شام نو بھی تے اگلے دن بھی میں تانوں اج گل سمجھاتی ہے کہ خطیب تانوں اپنی بوتھی وکھاؤن لی نہیں کہندا توجہ میرے وال وہ دا چہرہ تو تسی اگے بھی ویکھیا سیڑھیاں تے بھی ویکھیا موبائلاں تے بھی ویکھیا اونج بھی ویکھیا صرف خطیب توجہ کراندا ہے کہ جدھر ویکھو گے تہاڈا دماغ ادھر ہوئے گا یہ دا مطلب ہے آج کتنے دوست احباب ہو یہ جو رائے ونڈ والے جماعت والے یہ روز کیوں لوگوں کو کہتے ہیں بھائی اللہ سے ہونے کا یقین ہمارے دلوں میں آ جائے بات تو ایک دفعہ ہوتی ہے تو یہ دیہڑی میں کتنی بار کہتے ہیں یہ بندے نو بار بار دس دینے کہ جنہ بندے وال ویکھ کے مطمئن ہے کدی او دے وال ویکھ کے مطمئن ہو جاتے سارے کام ہی سدھے ہو جان گے بار بار کسی چیز دی تکرار کریے نا تو وہ بندہ یار نال بیٹھا ہی کہندا ہے چل یار چھڈ پراں کر داں گے کام کی بار بار گل کوئی رکھی ہو وہ زمین والے کول بار بار 5-6 وراں میں مفتی شریف صاحب نو 5-6 وراں کہاں جی مینوں ٹائم دو نہ کہنا چل یار مدنی صاحب شروع کراؤ میرا سر کھا لیا بولو کہہ لینا شروع کراؤ کرو وہ چلیا زمینی بندے نو بندہ 2-4 وراں آکھے تے بندہ مہربان ہو جاندا ہے تے حاجی عبدالوہاب صاحب دیہڑی چ کوئی 5-4 ہزار وراں لفظ اللہ کہندے سی اور رحمان کتنا انہاں تے خوش ہوندا ہوئے گا اللہ 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 وہ لفظ اللہ سے بات شروع کرتے تو آج تانوں اس میں حدیث چ لوجک چ جا کے تانوں میں سمجھایا کہ یہ دے پیچھے گل کی ہن تسی توجہ رکھو گے نا تے گل تانوں سمجھ آئے گی جو آیت کریمہ میں پڑھی ہے اے جننے بچے نے نا تساں تانوں کوئی بندہ حضور دی شان چ پوچھے کہ پتر ایک گل کر تو انہوں کہنا نزلہ علی محمد وہو الحق جو مصطفیٰ تے نازل ہویا کل بھی حق ہے تے آج بھی حق ہے اہل قرآن بنو یہ پوری دنیا میں نے بر اعظم ایشیا میں علماء دیوبند کا یہ امت پہ احسان ہے کہ انہوں نے اردو میں ترجمہ کر کے ہمیں بتایا ہے کہ قرآن یہ ہے ان سے پہلے کس نے کہا تھا فارسی چلتی تھی تو اردو میں ترجمان یہ دلی کے علماء کرام شاہ محدث دہلوی شاہ ولی اللہ دہلوی رحمہ اللہ شاہ عبدالعزیز دہلوی یہ سارے علماء اور توجہ یہ جتنے آپ بیٹھے ہیں یہ قرآن کا ترجمہ جو جماعت مسلک والے پڑھیں گے یہ سب سے پہلے ثواب دلی میں ان علماء کرام کو جائے گا کہ تیرے لکھے ہوئے قلم سے اس بندے نے دین کو سمجھا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ بہت بڑا احسان ہے ادھر دیکھ لیں وہ قرآن کا ترجمہ نہ لکھتے اس ملک میں خدمت کیا تھی آج سارے یہ نوٹ کر لیں میرے بچے یہ طلباء کرام یہ کتنی تقریب ہے اس مدرسے کی چوتھی پنجویں 8ویں 8 سال سے لگاتار اللہ طول یہ بچے یہاں سے پڑھ کے جا رہے ہیں یہ بچہ یہ حفظ والے بیٹھے ہیں یہ ماشاءاللہ گردان کے کل طلباء کرام 8 حفظ القرآن دے 9 ناظرہ قرآن دے 36 53 ٹوٹل طالب علم ہن جن نے حفظ کر لیا ہے ایک کلا بچہ تیری عمر کنی ہونی ہے پتر تیری عمر کنی
17 اچھی دس میں تیری ساس نوں دسنی اچھی دس میرا چند کنے سال 17 سال اس بچے دی عمر ہے تے 83 سال ہور پتر بڑی 83 سال اور بڑی 100 پورا کے بعد کر لیے بڑی بیل یار بندہ راجدہ ہی نہیں مینوں آج گل سچی ہوگی 80 سال دے بابے نو کہیے نا تم مرے وہاں تیرا پیو مرے تیری ماں مرے میں کو مرا 80 سال دے بابے نو بھی مرن نو جی نہیں کرتا لو پتر اللہ کرے تیری 200 سال ہوئے میں 100 دی مثال دین لگا ہے غصہ نہ کری یہ قاری صاحب اور علماء کرام یہ مفتی شریف صاحب نے ایک بچے کو حفظ نہیں کرایا اس ایک بچے کو کیا آپ کہیں گے حفظ کر لیا بس گل ختم یہ 83 سال کے لیے ایک مسجد کو مصلی سنانے کے لیے حافظ دیا ہے کتنے سال کے لیے 83 سال میں آئی سلوٹ یوں کہتا ہے اس مدرسے کے تعاون کرنے والے مالداروں سے کہ تمہاری پیسے سے اللہ نے اس مدرسے صدیقیہ سوا آصل سے لدے کی بھلر روڈ سے جو صدیقیہ مدرسہ اٹیچ ہے اس کی برکت سے آپ کی دولت جو حافظ پہ خرچ ہوئی ہے وہ 83 سال تک سکہ راج الوقت مصطفیٰ کے دین کی خدمت کرے گی 83 سال میں تو تھوڑے کہنے اللہ کرے پتر 200 سال دا ہوئے پتر تو 100 تے پکا نہیں رہنا 200 سال تے جا میں تو جو مثال دے رہے ہیں نا علماء کرام بزرگاں دے وچ بیٹھ کے اور جو عالم بن چکا ہے اس مدرسے سے یہ رائے ونڈ مرکز سے مولوی کی میں مار کے نکالتے ہیں میں سارے مدرسیاں دیا تقریب بخاریاں جاننا ہے پر رائے ونڈ مرکز والے جو عالم کی میں مارتے ہیں نا میں ان کے ساتھ متفق ہوں کیونکہ مولوی نو اپنی جوتی پڑھنی اوکھی ہو جاندی ہے کہ انہوں نے میرا جوتا نہیں پکڑا مجھے پروٹوکول نہیں دیا وہ پھر ایسا پروٹوکول دیندے نے موڑے تے بسترہ چکا کے یدربو یدربانی پڑھن والے نو تدربو تدر بولو موڑے تے پواندے نے بسترہ تے نال پھر پانڈے تواندے نے مشق کراندے نے نال پھر منتہ کراندے نے پھر پیدل چلاندے نے پھر تجت علیہ ٹھاندے نے بھی آجڑی تجت دی فضیلت بیان کرنا پڑھ کے وہانا پنجابی چ کہہ لو پاسے دا سونا بنا کے اور رائے ونڈیے کٹ دینے مولوی جننے مولوی سٹیج تے بیٹھے میرے سمیت سانو تے چھوٹا گوشت نہ جلسے چ لبے ایسی یعنی بھائی مجھے بھوک نہیں ہے مگر وہ پتہ کیا کراتے ہیں وہ ساری جماعت نو لا دیندے نے بھی چل مولوی صاحب ذرا انہاں نو روٹی کھوا تے جڑے پورے وعدے نے نا انہوں کہندے نے ایتھے بیٹھ کے تو کھا سارے کنڈے کنڈے جڑے پورے ہوندے نا کہندے نے ایتھے بیٹھ کھا تو رج کے کھاندا ہے نصیب آباد والے آگے میرے چند پرانے کانے والے اچھا بھی کتنے بندے بیٹھے ہو جدوں پھر اے پڑھ دے نا تے پیر باؤ سلطان آندے نے مرن تو پہلا مر گئے وے باہو تے جنہ حق دی رمض پچھاتی راج پوتاں دا پتر حاجی عبدالوہاب سی اللہ نے کہنا دے واس پایا جنہ نے راج پوتی کڑ کے تے تبلیغیاں دے پانڈے توہن تے لا دیتا تے 8-10 لاکھ تبلیغی جنازے وچ پچا دیتا شکوے دے طور تے کمانگا خدا دا واسطہ کدی نہ کہنا تبلیغی کام نہیں کر رہے صحابہ والا چلیا روز تے کہندے نے صحابہ والی محنت ہماری زندگی میں آ جائے سبحان اللہ میں ایک جملہ کہوں صحابہ کہنا بڑا سان ہے جو صحابہ کر دینے وہ کر کے وہانا مشکل ہی تبلیغی روز کر دینے ہوں صحابہ نے محنت کی تھی نا پیدل چل کے سب سے افضل تبلیغ انبیاء والی وہ کسی کے پاس جا کے کرنا ہے سب سے افضل تبلیغ
اپنا جان اپنا مال اپنا ٹائم لا کے ہن مینوں کوئی آکھے ناصر مدنی کولو تیل پوا کے تے ایتھے صوبے اصل تقریر کر جا، میں نا میرے پیو دا پمپ لگا ہے وہ بولو بھئی بھی میں کتھوں پوانا، میں تے آکھنا لیاؤ بھئی دبو تے تبلیغیاں چ کرنل جرنل میجر ہوندے نے تے او جناب اعلیٰ جی جی کردے پھردے ہوندے نے جی جی۔ اللہ دسنا چاہتا ہے کہ انہاں دی مرن ساڈیاں مسیتاں تے ریٹائر ہو کے آندے نے نا تو انہاں چ اگلے حاضر سروس ہوندے نے، ساڈیاں چ ریٹائر ہو کے آندے تے آن کے مولوی دی پوچھل چکاندے نے کہیں جی ریٹائر ہو کے نا اگلی صف چ تے مولوی نے ٹائم دسن گے آپ نے 3 ایتیں پڑھنی ہے مغرب میں۔ یہ بڑی خرابی چلی ہے مسجد والوں میں۔ اپنے حافظ بچوں کو کہوں گا آپ نے کبھی انتظامیہ سے کمپرومائز نہیں کرنا۔ کوئی کہے بھی آپ کو بھی آپ نے مغرب عشاء فجر میں 3 ایتیں پڑھنی، اس کو بولنا واٹ از دس، یہ کیا ہے، انگلش بولنی ہے اس کو، عربی تو اس کو سمجھ نہیں آنی کیونکہ عربی آپ کے لیے ہے، ان کے لیے صرف یہی ہے کہ جناب 3 ایتیں پڑھو، پیچھے بیمار بھی ہوتے ہیں تو انہوں کہنا بیمار تے کرسیاں تے بیٹھے ہیں تے انہیں لتا نہ قرآن سننا، انہیں تے کرنا نہ سننا ہے، پڑھنا تو میں کھلو کے۔ یہ بیماری نکالو اس مسجدوں سے۔ قرآن سننا بھی شفا، قرآن پڑھنا بھی شفا ہے، اور تم نے مسجدوں میں بھی لوگوں کو قرآن ان کوٹ لا کے تے وضو کر کے تے جناب دی سیم کڈ کے دکان تو تے گھر تو تے ساری دنیا دے شیطاناں دے جناب جال چوں نکل کے تے مسیتے پہنچ کے جے 3 ہی ایتاں سننیاں نے۔ اے جی وہ نبی پاک نے فرمایا تھا بیمار بھی پیچھے ہوتے ہیں، تب تو کرسیاں نکل آئیں تو بیمار کرسی تے بیٹھ جان۔ صحابہ ڈنڈے دی ٹیک لا کے قرآن سن سکتے ہی تو ہی کرسی تے بیٹھ کے بھی نہیں سن سکتے جی۔ یہ مساجد کے علماء کرام سے اپیل کروں گا، یہ لوگوں کی برین واش تم کرتے ہو، اگر تم برین واش کر کے لوگوں کو جلسے میں 3 گھنٹے بٹھا سکتے ہو تو نماز میں 1 رکوع نہیں سنا سکتے۔ یہ بہت بیماری چلی ہے یہ معاشرے میں، مسجدیں ویران ہو گئی ہیں، ایک صف ہوتی ہے ان کو بھی قرآن سننا نصیب نہیں ہے۔ کتنے بندے آج میرے سامنے بیٹھے ہیں، میں معاشرے دی گل کرنا گل ویلے دی ہوندی، وعدہ کرو کہ اسی اپنے خطیب نو کہاں گے جی پہلی رکعت چ رکوع، دوجی چ رکوع، یہ اتنا بھی اللہ 2 رکعتیں پڑھنی ہوتی ہے اونچی آواز میں اس نے، تو یہ 2 رکوع پڑھیں تاکہ آپ کو قرآن سننے کا ثواب ملے۔ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، یہ ایت فٹ ہی یہاں آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کان لگا کے غور سے سنو، میرا عقیدہ نماز تو ود بندہ کان کسی جگہ تے نہیں لگا سکتا۔ نماز چ بندہ کان لاؤندا ہے کہ نہیں؟ سارے دھیان پاسے تے نماز چ دھیان۔ کتنے بندے وعدہ کرتے ہیں اسی کہ مولوی نو کہاں گے بھائی جے ٹائم کڈ کے آ گئے ہیں تے 1 رکوع ہر رکعت چ سنا دے۔ اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں مولوی رکوع شروع کر لیں 1 رکعت میں تو پورے سال میں قرآن مجید انشاءاللہ نمازوں میں لوگوں کو سنا لیا کریں گے۔ مگر ہم نے لوگوں کو لگایا ہوا ہے صرف یہی، یہ ایت بڑی مشہور کر دی مولویوں نے ہر مغرب میں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس، کو پیچھے بابیاں نوں بھی حفظ ہو گئی ہے سن کے، تے مولوی بھی آندا شکر ہے میں اتھوں ہی شروع کرنی ہے۔ سچی بات کر، کتنے بندے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم نمازوں میں قرآن سنے کریں گے انشاءاللہ۔ چکو حضرات چکو، جڑا نہ چکے اللہ کرے پھر رب نوں چک لوے۔ میں کہنا قرآن واسطے نہیں ہاتھ چکنا تے قرآن کہندا اے قرآن نورانی شیشہ تے رب دا راہ دکھاوے، اس تے عمل کماون والا وہ سدائی جنت جاوے۔ اچھا بھائی، یہ حافظ صاحب کا نام کیا تھا جو قرآن پڑھ رہے تھے میرے سے پہلے؟ حافظ صاحب قاری عطا اللہ صاحب قرآن پڑھ رہے تھے۔ میرے دل میں اللہ کی قسم اتنی خوشی آ رہی تھی کہ یار اللہ نے اس کو کتنی پیاری آواز دی اور قرآن پڑھ رہا ہے۔ میں اپنے سارے تبلیغی بھائیوں سے پوچھوں گا جتنے میرے چاند مکھن آئے، یہ قاریوں کو گھنٹہ گھنٹہ بیٹھ کے سن لیتے ہو، نمازاں چ تانوں کی گڑا وجدا؟ جڑا بیمار ہے وہ کرسی تے بیٹھ جائے۔ قرآن سننا شفا ہے کہ نہیں شفا ہے؟
قرآن پڑھنا شفا ہے تو سارے بیماراں لئی تے سگو مولوی رحمت ثابت ہوئے گا بھی ایک رکوع قرآن سنائے گا پیچھے سنے گا شفا ملے گی یہ ترتیب بناؤ نمازوں میں اللہ کی قسم لوگ قرآن سے دور ہو چکے ہیں نیٹ کی دنیا میں پہنچ چکے ہیں آپ لوگوں کو قرآن سنائیں اور میں نے پاکستان میں سب سے زیادہ مدارس دیکھے تو دیوبند حضرات کے ہیں اور ان دیوبند حضرات کے مدرسوں کی عمارتیں نہیں ہیں اس عمارتوں میں سب سے زیادہ طالب علم پڑھ رہے ہیں 10-10 ہزار بچہ ایک ایک مدرسے میں پڑھ رہا ہے میں نے بلڈنگیں خالی دیکھی ہیں لوگوں کے مدرسوں کی خالی بلڈنگیں ایک استاد بٹھایا 5-7 بچے بیٹھے ہیں بس ٹھیک مگر میں سلوٹ کرتا ہوں آپ کی محنت کو کہ آپ نے لوگوں کو اہل قرآن بنایا ہے یہ جو شعر آتا ہے نا وہ معزز تھے زمانے میں بولو وہ معزز تھے زمانے میں عامل قرآن ہو کر ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر اللہ کی قسم ہے یہ آپ پہ کبھی فٹ نہیں آ سکتا کیونکہ آپ بچوں کی برین واشی ایسے کرتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں حفظ کرو حفظ کرو حفظ کرو امت کو سب سے زیادہ حافظ آپ نے دیے ہیں یہ میں نے دیکھا ہے جو رائٹ کی پہ ہو وہ بات کر دیں کسی مسلک کی ہو آپ نکلیں یہ دائرہ کار سے کسی کی تعریف کرنے کی موت مڑے تو نہیں جی میں اس کی تعریف کیوں کروں کیوں سچائی چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے سچائی چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے خوشبو آ نہیں سکتی یہ پلاسٹک کے پھولوں سے اے بزرگاں کو بزرگوں سنگو ذرا دسو یہ میرے چاننا آئے نے میں نے کہا لگ گیا سنگو ذرا گواہی پائیے نہیں آئی ایک کو اور بزرگاں دی گواہی پائیے اے بزرگ نے سفید داڑھی اے سنگنا ذرا بندیاں سام آئی یہ 2 بندے کی گواہی بندے نو پھائے لوا دیں دی تو یہ 2 بزرگوں کی گواہی اس سے پھول سے خوشبو نہیں آئی لکھ لو جو قرآن پڑھ کے حفظ کر کے حافظ موبائل سینٹر حافظ کریانہ سٹور کھول لے اور قرآن کو کنڈ کر لے اس کا یہ صفوں پہ بیٹھ کے پڑھنا کوئی فائدہ نہیں خیرکم من تعلم القرآن یہ علماء کرام نے حدیث ہر جگہ پہ پڑھی ہے یہ معنی کرتا ہے قرآن حافظ موبائل سینٹر بنانے کے لیے یاد نہیں کیا جاتا دین محمد کی تربیت اور نبی دین آگے پھیلانے کے لیے حفظ کیا جاتا ہے وہ بولو میرے کو لاکھ روپیہ محفوظ ہوئے کنا بہت ہی ہون گے میں لاکھ تو شروع ہیں کہ راج ڈاکنا نہ لوے کوئی لاکھ روپیہ محفوظ ہوئے مفتی شریف صاحب کو تے لاکھ میرے کو تے جیڑا مولوی کہے یار 1 روپیہ دیں میرا بیل چو کٹ دے تے میں انہوں کہوں نہیں بھئی میں نے تو صرف سنبھال کے رکھا بولو انہوں میرے لاکھ دا کوئی فائدہ ہوئے گا تے جڑا حفظ کر کے حافظ موبائل سینٹر کھول لے وہ دا امت نو کو فائدہ ہوئے گا وہ تے اتھے اپنا کاروبار کرنا پہ خدا کے لیے اہل قرآن بنے قرآن کو آگے پھیلائیں قرآن حفظ کیا ہی اس لیے جاتا ہے کہ میرے سینے میں مصطفیٰ کا دین محفوظ ہو جائے میں جناب دلیل دین لگا حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کم و پیش 80 ہجری چ پیدا ہے اور 110 ہجری تک صحابہ دا دور ہے بولو کدوں 110 ہجری تک آخری صحابی ہے حضرت ابو طفیل بن واصلہ یہ آپ دیکھ لیں کہ بعض کہتے ہیں کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ 79 میں پیدا ہوئے بعض کہتے ہیں 80 میں تو 1 سال کا آگا پیچھا ہو کم و پیش کہہ لو تو 110 ہجری تک آخری صحابی آپ بتاؤ بھی 30 سال کا سا بنتا ہے ساڑھے اتھے 13 سال دے منڈے 15 دے بالغ ہو رہے ہیں یہ دا مطلب ہے 15 سال صحیح عقل والی جرت والی زندگی چ امام صاحب نے صحابانہ ملاقاتاں بھی کیتیاں تے جپیاں بھی پائیاں سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ 30 سال بندے نے یہ عمر میں بھی سارے آئمہ سے بڑے ہیں اور علم میں بھی ان کی زندگی کے 13 سال بعد امام مالک پیدا ہوئے سن 93 ہجری میں بتائیں امام مالک عربی ہیں اور مالک بن انس یہ 40 سال حضور کے مسلح پہ امامت کی ہے انہوں نے آپ بتائیں 13 سال بعد پیدا ہوئے ہوں گے تو کتنے صحابہ سے انہوں نے اس عمر میں کتنی ملاقاتیں ہوئی ہوں گی تو حضرت امام ابو حنیفہ کا نام جب بھی آئے
تو اتنی ادب سے لیا کرو کہ وہ سب سے حضور کے زمانہ قریب میں صحابہ سے سب سے پہلے وہ ملے ہیں، سبحان اللہ ان کی زندگی بڑی افضل ہے۔ اور یہ بات جتنے دوست احباب بیٹھے، میں تو بنا آج یہ بات کرنے لگا ہوں، ذرا سنیں، 210 ہجری تک تابعین کا دور ہے، بولو 210 ہجری تک تابعین کا دور ہے۔ اور یہ جتنے بیٹھے ہیں نوٹ کریں، آل جتنے میرے چاند ہیں نا، آل قرآن بیٹھے، یہ بچے، میں ان کو اہل قرآن بول رہا ہوں کہ قرآن آپ کے سینوں میں محفوظ ہے۔ رات میں میاں والی قید آباد شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمہ اللہ کے مرکز انہوں نے بنیاد اس کی رکھی، ادھر خطاب کر کے آیا ہوں۔ سبحان اللہ اور کندیاں شریف خواجہ خواجگان، ادھر ان کے سارے عزیز وہاں موجود تھے، بڑے بڑے علماء سے انہوں نے میری ملاقاتیں کرائیں۔ میاں والی میں نے جمعہ پڑھایا، رات میں نے خطاب کیا، پھر میں لاہور پہنچا، چوک دال گرا، تقریب بخاری تھی۔ آج یہ جو میں پوائنٹ بیان کر رہا ہوں نا، آپ کو اس لیے سمجھا رہا ہوں، یہ بچے بڑے خوبصورت لباس میں بیٹھے ہیں۔ آپ کو میں ایک واقعہ سنانے لگا ہوں کہ آپ نے امامت کرنی ہے، اتھے سب تو بڑا مسئلہ ہونا ہے، تانوں ہر ایک دی گل سننی پینی، جنہوں بڑی دوجی ورہ سالہ نہیں دین دی، وہ دی بہت ہی سننی پینی۔ یہ میں دلیل دین لگا، اس کی دلیل حضرت امام جلالہ سنیے ذرا دھیان دینا، امام زابی رحمت اللہ علیہ نے علام النبلا لکھی ہے۔ امام زابی ان بچوں کو سمجھانے کے لیے واقعہ نقل کرتے ہیں کہ اللہ والیاں دی زندگی چ بڑیاں مشکلان دیاں نے، جڑا میرا طالب علم بیٹا ہو مدرسے دا امام بنے، مسجد دا خطیب بنے، انہوں یہ واقعہ یاد کرنا پینا نہیں۔ اللہ والیاں دے دلان چ حسد نہیں ہوندا، بغض نہیں ہوندا، انتقام نہیں ہوندا۔ تو عزیزان من، حضرت امام عالی مقام دینا نہ جان ماننے والوں، یہ علماء کی مجلس ہے، اور میں نے اتنی علمی نکات والی باتیں سمجھانی ہیں کہ میرے چنانو سمجھ آئے، میرا چن واپس آ جاویں، گئے کدی مڑے نہیں پر تو موڑاویں۔ اللہ تیری عمر چ برکت فرمائے، میرا چان میرا مکھن، جتنے میرے چان بیٹھے ہیں، بزرگ بیٹھے ہیں، دوست بیٹھے، جوان بیٹھے ہیں، علماء کرام، طلبہ کرام بیٹھے ہیں، ذرا سنیے دھیان نال۔ میں آج اپنے آپ نو بڑا خوش نصیب سمجھنا میں انہاں بچیاں نو خطاب کرنا آیا میں جنہاں دے پیراں تھلے آسمان دے فرشتے پر وشاندے نے۔ مفتی شریف صاحب تسی عام ہستی نہیں جے، تسی انہاں بچیاں نو بار بار دیکھ دے جے جنہاں دے پیراں تلے فرشتے اپنے پر بچھا دین دے نہیں۔ اللہ اکبر، مسلمانوں، حافظ قرآن دی شان کوئی عام نہیں گی، عالم دین دی شان کوئی عام نہیں گی۔ اور مفتی دا لفظ تو بہت بڑا ہے کہ مفتی جدو فتوہ لکھدا ہے تو سمجھو نے اسلام دی عزت برقرار رکھنی ہے، کیونکہ اس نے ایک حجت قائم کرنی ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ مفتی جب بوڑھا ہو جائے تو وہ فتوہ نہ لکھے، ہو سکتا اس کو کوئی واقعہ بھول گیا ہو۔ اس لیے یہ جو جوان مفتی ہیں، ان مفتیان کرام کو چاہیے اپنے اندر شرم محسوس نہ کریں کہ میں مفتی لکھاؤں، میں مفتی کہلاؤں۔ یہ مفتی لفظ جو ہے یہ عمر سے نہیں ملتا، یہ علم سے ملتا ہے۔ جو بزرگ ہے نا وہ مولانا نظر الرحمان صاحب ہیں، وہ شیخ کبیر ہیں، انہوں نے علم پڑھا بھی ہے، آخری عمر تک علم پڑھا بھی رہے ہیں، مگر وہ فتوہ نہیں لکھتے۔ بتاؤ ایک بندہ دکھائے وہ فتوہ لکھتے ہیں؟ اللہ وہ ہم سے 10,000 گنا زیادہ پڑھے، اور مشق ہے ان کی روز بیان کرتے ہیں۔ وہی مولوی کرونے جو تقریران چھڑیاں مولویوں شیر پول گئے، مولویاں لائیو بہ کے پڑھنا شروع کر دیتا۔ ایڈے مقتدی امترے نے سانو پوچھتے سی، مولوی تسی کدی کرو کھادا ہے، مولوی تسی کدی کرو کھادا ہے؟ میں کرونے چ اسی کرو کھادا، تانوں ٹھنڈ پی گئی ہے؟ بولو بھائی، اویا کرونے دے وچ کنے مولویاں کرو کھادا؟ وامی مولویاں دا بڑا بیڑا گرک ہویا ہے۔ کیا جی مفتی صاحب، میں سچیاں گلا کرنا سدھیاں۔ اوے بھائی ہم نے گھر سے کھایا، یہ لوگوں کو ٹھنڈ پڑ گئی، مگر ایک واقعہ تو بن گیا نا، یہ اللہ نے ساری مثال ہی لوگوں کی خوب کھاتے وار دیتی کہ ہون گل کرو۔ مگر یہ قوم اتنی امتری، یہ تبلیغی بیچارے کہتے ہیں آؤ آپ کا اکرام کریں، وہ تھے بہ کے کھا کے بھی آندے نے، انہاں دی گل نہیں سننی۔ مولویاں نو کھاؤ گے تے بچے رہو گے۔ ہاں بالکل، وہ تو میں انہوں نے سمجھاؤں لگا، بیٹا بیٹھ جے نیچے،
ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੇ ਜੋੜਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾ ਜਿਵੇਂ ਮਰੀਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਜੋੜਾਂ 'ਚ ਬੈਠੀ ਹੋਂ ਜੀ ਬਹਿ ਜਾ ਲਵ ਯੂ ਮੇਰਾ ਚੰਨ ਬਹਿ ਜਾ اللہ میرے چاند دی عمر چے برکت فرمائے چھوٹے چھوٹے چنے منے چاند میرے مکھن میری ملائی نہیں اللہ انہاں دی عمرہ چے برکت فرمائی میں واقعہ سمجھاؤں لگا